ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کی ویڈیو نہ پہنچنے کی وجہ سے معذرت۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارا اردو ہے اس میں جو پارٹ بی ہے، پارٹ بی میں ہم نے ایسے کو کیسے لکھنا ہے اور کس طرح اس کو سمجھ کر لکھنا ہے۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایسے آپ کے پاس ایک گرامر ہوتی ہے، ہمدرد کی ہو، سنشائن ہے، کوئی بھی ہو، لیکن آپ اسے یوز کرتے ہوئے ایسے لکھ لیتے ہو۔ لیکن میری بات سنو، آپ ہاں سے رٹے لگاتے ہو، ایسے لکھ لیتے ہو، تیار کر لیتے ہو، نمبر لکھ لیتے ہو، بہت اچھے نمبر لے لیتے ہو، لیکن میں جو آپ کو یہاں پہ سمجھانا چاہوں گی، آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ آپ کے سامنے لائف میں ایٹ دیٹ پوائنٹ، ایٹ دا اینڈ پوائنٹ، مائی ریکویسٹ، مائی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس لائف میں کسی بھی ٹاپک کے اوپر کبھی بھی ایسے آ جاتا ہے یا اردو میں مضامین آ جاتا ہے، تو آپ انگلش اردو میں دونوں میں اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ میرا اردو میں بتایا گیا طریقہ بھی آپ انگلش میں اس کو جا کر یوز کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو انگلش میں بھی ایسے اٹیمپٹ کرنے کا الگ سے طریقہ بتا دوں گی۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو مضامین ہوتا ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مطلب یا پھر کسی چیز کا مفہوم واضح طور پر بیان کرنا۔ مضامین جو ہوتا ہے وہ جو 10th ہماری کلاس ہے اس کا جو پیپر ہوا تھا، ہمارا جو پیپر ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی کیا ہے، یہ 15 نمبر کا ٹوٹل مضامین آتا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ آپ کے سامنے ہمارے اسٹوڈنٹ، ایک بات، آپ کے سامنے ایک پیپر آتا ہے، اس پیپر کے اوپر آپ کے لیے 2 یا 3 مضامین لکھے ہوتے ہیں، آپ نے ان میں سے ایک اٹھا کے لکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے نا، جب آپ اس ایک کو لکھنے لگتے ہو تو آپ نے وہ والا ایک مضامین کا عنوان اٹھانا ہے، اس کو اٹھوانا ہے جس میں آپ کو کیا ہو، دلچسپی ہو۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی یہ موٹی موٹی چیزیں نکالی اور ان کو انڈر لائن کیا ہے، ایک سائڈ پہ رائٹ کیا ہے پہلے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ ہو اچھے سے، جس میں آپ کو کیا ہو، دلچسپی ہو۔ جب آپ کو مطلب اس موضوع کے لیے دلچسپی ہو، آپ یہ دیکھیں موضوع کتنے ہوں گے، موضوع ہوں گے، میں آپ کو موضوع بتا دیتی ہوں، بہت زیادہ موضوع ہوں گے۔ جو موضوع ہے نا وہ ہیں مطلب امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک ہے اسلامی، ثقافتی، تیسرا معاشی و معاشرتی، چوتھا سیاسی۔ یہ جو 4 موضوع ہیں نا، ان کے اوپر زیادہ مضامین آ سکتا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ پھر ایک ہے امپورٹنٹ، شخصیت کے اوپر بھی آ سکتا ہے، امپورٹنٹ جو شخصیت ہے ان کے اوپر بھی، جیسے علامہ محمد اقبال ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ہے، سر سید احمد خان ہے، اس طرح۔ اب اگر اسلامی آئے نا مضامین، تو اسلامی کیا ہوگا، دین اسلام کے اوپر کوئی ہوگا، پھر کسی علماء کے اوپر بھی آ سکتا ہے، اس طرح ہوگا۔ پھر اسلام میں کن کن یا پھر زکوٰۃ، اس طرح کن کن پہلوں پر روشنی ڈالی گئی، عیدین کے اوپر آ جائے گا۔ پھر ثقافتی ہے تو ہمارے معاشرے کے اوپر آ جائے گا، ہماری سوسائٹی کا نظریہ کیا ہے، اسلام اور معاشرہ کیا ہے، یا پھر انسانی سوچ اور معاشرہ کیا ہے، آج کل معاشرے میں نیگیٹو پہلو کتنا ہے، مطلب بری سوچیں کتنی ہیں، ان کو کیسے گریز کیا جائے، یا پھر ایک معاشرے میں اگر کچھ جرم ہو رہا ہے تو اس معاشرے میں ہمیں اس جرم کی روک تھام کیسے کی جائے، تو اس طرح۔ پھر ہے معاشی و معاشرتی ہیں۔ اب وہ معاشی و جو معاشرتی ہیں تو یہ کیا ہے، معاشی و معاشرتی ہیں، معاشیت کے اوپر آ سکتا ہے، اکنامک کے اوپر آ سکتا ہے کہ پاکستان کی GDP ریٹ، پاکستان کی اکنامی کتنی ہے، پاکستان کا USA کے ساتھ، ایران اور USA کی جو آپس میں جنگ چل رہی ہے اس کے دوران حالات کیسے تھے، پاکستان نے کس کا ساتھ دیا، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے کیا تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ UK کے ساتھ کیا ہیں، فرانس کے ساتھ پاکستان کی کیا تعلق ہیں، پاکستان کا CPEC اور پاکستان کے چائنا کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، پاکستان مطلب آزاد کشمیر کے اوپر ہے، پھر 1956 کا آئین ہے، پھر اس طرح بہت زیادہ پاکستان کی معاشی جو مطلب یہ جو ہے اکنامی کے اندر بہت زیادہ پاکستان کے مطلب ہمارے آئسیس آ سکتے ہیں۔ تو اگر ہاں یہ بھی ہے، فلڈس کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر پاکستان کی مہنگائی کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، پاورٹی بھی آ جاتا ہے، لیک آف جنریشن، جو ینگ جنریشن ہیں ان کا جابس کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، پاکستان کی مہنگائی جو بہت زیادہ ہوگی اس کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ تو رہی بات سیاسی کے اوپر ہے، سیاست کے اوپر اگر دیکھیں گے تو سیاست کے اوپر کیا آ سکتے ہیں، پاکستان کا سیاسی نظام کیسا ہے اور بری طرح فعال ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن کب لگا، یا پھر کچھ اسی طرح کے آ سکتے ہیں ایسے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہیں مطلب میں نے آپ کو کچھ ایسے امپورٹنٹ بتائے۔ پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ عنوان ہم نے چن لیا، پھر ہم نے کیا اس کا ایک خاکہ بنانا ہے، اپنے ذہن میں ایک امیج بنانی ہے، جو میں نے عنوان چنا ہے مجھے اس کے بارے میں کتنا نالج ہے۔ آپ نے مطلب نا اپنی جو آپ جس شیٹس کے اوپر لکھ رہے ہو گے نا، آپ کو کاپی ملے گی، اس کے نا جا کے کارنر پہ یا جو آپ کا پیپر ہوگا، سبجیکٹو پیپر ہوگا نا، اس کے بیک سائڈ پہ اوپر جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے اپنے خاکہ بنا لینا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا آتا ہے، میں نے اس کے اندر کیا لکھنے، کتنی کوٹیشن لکھنے، کتنے اشعار مجھے آتے ہیں وہ میں لکھ لوں گا، اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ کون سے ہوں گے۔
تو اس کے جو اہم اہم الفاظ ہوں گے نا وہ آپ جلدی جلدی سے لکھ لینا، جن الفاظوں سے آپ آگے ہیلپ لے سکو، نیو الفاظ بنا کے آپ ایسے لکھ سکو۔ پہلے اس کا تمہیدی پیراگراف، اس کا آپ تھیم لکھو گے۔ تمہیدی پیراگراف کیا ہوتا ہے، اس کا تھیم کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو امپورٹنٹلی بات بتاتی ہوں، شارٹس بتاؤں گی کہ جو اس کا تمہیدی پیراگراف، اس کا تھیمس ہوتا ہے نا، وہ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ جو ایسے ہوگا نا، ایسے کا ایک نچوڑ لکھ لو گے، اسٹارٹ میں ایک انٹرسٹنگ سا ہو جس میں بات کی جا رہی ہو، جس میں کویسچن پیدا ہو رہا ہو، اور کویسچن یہ بھی اٹھ رہا ہو کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور کب ہو رہا ہے، اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں جو آپ نے ضرور رکھنی ہے اس کے تمہیدی پیراگراف میں۔ جیسے مطلب آپ کے پاس ہیں علامہ اقبال ہے، اب اقبال کہاں پہ پیدا ہوئے، اقبال کب پیدا ہوئے، اقبال کی شخصیت میں کون سی خوبیاں ہیں، اقبال نے کون کون سی خوبیاں سر انجام دی، یہ تو کیا ہے اب اقبال کے بارے میں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے بہت زیادہ ایسے بنانے ہیں خود سے۔ پھر ہے باڈی پیراگراف، مضمون کے حصے ہیں، پھر اس کے آپ نے آگے حصے بنانے ہیں۔ لیکن آپ 10th کلاس کے ہو تو آپ کیا زیادہ سے زیادہ مضمون کتنے ورڈز پر ہو، 600 ورڈز پر ہو، زیادہ سے زیادہ میکسیمم، منیمم آپ کیا ہے 550 کا بھی لکھ سکتے ہو اور 500 کا بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ تو باڈی پیراگراف جس میں آپ اس کے 6 سے 7 پیراگراف بنا لیں، تمہیدی پیراگراف میں آپ 60 الفاظ لکھ لیں، باڈی پیراگراف میں آگے آپ لکھیں الفاظ، اور جو اختتام پیراگراف ہوگا جسے کنکلوژن کہیں گے یا نتیجہ کہیں گے، اس میں جا کے آپ نے پورا ایسے کا نچوڑ لکھنا ہے کہ میں نے اس ایسے میں کیا لکھا، کیا نہیں لکھا۔ تو اس اختتام پیراگراف میں قریب کہ وہاں پہ 60 الفاظ ہوں، تو اس طرح آپ کا ایسے مکمل ہوگا۔ اب میں بتاؤں تو اس ایسے کے مطلب جو اہم باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو یہ بتائیں۔ پھر اس ایسے کو جب آپ لکھ رہے ہو تو آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک ہے جملہ جو وہ سادہ ہو لیکن مختصر ہو، زیادہ لمبا نہیں کہنا جملہ، ہاں آپ نارمل کر سکتے ہو، اسے سادہ رکھو، زیادہ مطلب ڈفیکلٹیز میں نہ لے کے جو آپ کا 10th کلاس، آپ CSSPM اس کا امتحان نہیں دے رہے۔ پھر جو فکرات ہوں اور جو خیالات کا تکرار ہو اس کا اپنے واضح خیال رکھنا ہے۔ جب میں فکرہ لکھ رہا ہوں کیا اس کا معنی وہاں پہ بنتا ہے، جو میرے خیالات ہیں، میرے احساسات ہیں، میرے جو جذبات ہیں، میں ان کو جب پیش کر رہا ہوں کیا یہ یہاں پر معنی کوئی واضح دلائل دیتے یا نہیں دیتے۔ پھر ہے قواعد و زبان کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ قواعد و زبان جیسے گرامر ہے ہماری، اب آپ مطلب گرامر میں کوئی جملہ لکھ رہے ہو، اس میں با معنی ہے، پانی ہے تو آپ نے اس کی جگہ وانی پانی وانی ساتھ لکھتے جا رہے ہو، لیکن ایک پانی ہی آتا ہے اس کی جگہ۔ پھر آپ کھانا وانا لکھتے جا رہے ہو تو وہاں پہ وانا نہیں آتا، صرف کھانا کا ہی یوز ہونا ہے۔ یا پھر انٹر کنجنکشن کچھ لوگ آپس میں جس طرح پریپوزیشن ہوتی ہے، ہم، ساتھ، کے، کا، کی، کو، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر آپ نے خوش خطی سے لکھنا ہے۔ خوش خطی یہ ہوتی ہے آپ نے ایسے کا آپ کے پاس ایک اچھی بورڈ مارکر ہو، جو بورڈ مارکر نہیں سوری جو مارکر ہو جس کا مطلب آگے سے نا مطلب ٹکا لگایا جاتا ہے وہ اچھا سے لگا ہو، آپ اچھی سی ہیڈنگ دیں اسٹارٹ میں، پھر آگے لکھیں، پھر اس کے مطلب جو آپ لوگ اندر اس کے پیراگراف کوئی اس کا ایڈ وغیرہ کچھ کر رہے ہو تو وہ مارکر سے دو۔ پھر ہے رموز اوقاف کا بھی آپ خیال رکھیں، رموز اوقاف کا بھی خیال رکھیں، اور ایک بار ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آپ پورا لکھنے کے بعد ایسے آپ اس ایسے کو ایک بار ضرور پڑھیں۔ اور مطلب ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ ایک الفاظ آپ یوز کر لیتے ہو، اب ایک الفاظ آپ نے یہاں پہ یوز کیا نا، اس الفاظ کو اس لائن میں اگر دوبارہ یوز نہ کرو، کم سے کم یہاں پہ کر سکتے ہو، یہاں پہ کر سکتے ہو، یا پھر آگے یوز کرو، نیکسٹ پیج پہ یوز کرو۔ یہ نہیں یہاں پہ یوز کیا یہاں پہ بھی یوز کر لو، یہاں پہ یوز کیا یہاں پہ بھی کرو، مطلب آئے دوسری لائن میں ایک الفاظ کو یوز کرتے جاؤ، تو یہ کیا ہے ایگزامینر کہے گا اس کے پاس کہ کیا ہے ووکیبلری، اس کے الفاظ کیا ہیں، الفاظوں کا ذخیرہ کیا ہے، اس کے پاس کمزور ہے۔ ایک یہاں پہ یہ بھی ہے کہ الفاظ کا جو ذخیرہ ہے نا اس کا بھی مضبوط ہو، وہ کیا ہو مضبوط ہو، الفاظ کا ذخیرہ کیا ہے وہ بھی مضبوط ہو۔ ایک الفاظ کو بار بار ریپیٹ نہ کرو، ہر پیراگراف کو لکھتے وقت سمجھو کہ ایک پیراگراف ایک بات پر ہو، کہ مطلب آپ ایک پیراگراف لکھ رہے ہو اور آپ نے الگ الگ پیراگراف 7 8 9 10 لکھنے ہیں، تو ہر پیراگراف میں جس میں آپ ایک بات سٹارٹ کر رہے ہو نا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ایک ہی بات لکھ لو۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ پاکستان کی اکنامک اسٹارٹ کیا ہوا ہے تو آپ پاکستان کو چائنا کیا اس میں آپ کا ساتھ دے رہی ہے، آپ چائنا کے بارے میں لکھتے ہو تو جب مڈ میں جا کے آپ فرانس کے بارے میں لکھ لو، یا پھر ایران اور جو پاکستان کی مطلب USA کی جنگ چل رہی ہے آپ اس کے بارے میں ایسے لکھ رہے ہو، تو پہلے آپ اس کے مطلب جو مسائل ہیں وہ لکھ رہے ہو، تو مطلب اب اس کا اسی مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور ایڈ کرنا نہیں، آپ اس کا سلیوشن کرتے جائیں، اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کا سلیوشن بتاتے جائیں، حل بتاتے جائیں،
لیکن اپنی ایسی الگ سی اس میں کچھ اور ایڈ نہیں کرنا۔ تو پھر ہے قرآن آیات کا ترجمہ ہے، اشعار ہیں، تو یہ دیکھیے یہ قرآن آیات کا ترجمہ اور جو اشعار ہیں یہ آپ ایڈ کر سکتے ہو، اور اس کو کیا کرو آپ مارکر سے ایڈ کرو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ایسے کے بارے میں اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور کمنٹس میں پوچھیں۔ پلیز میرے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ، اور اس کو لائک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگر کوئی بھی آپ کا جواب ہے تو پلیز ضرور کمنٹ میں پوچھیں۔ فی امان اللہ۔